اور کسی چیز کا اصل وہ ہوتا ہے کہ اگر وہ معدوم ہو جائے تو وہ چیز ہی باقی نہ رہے۔ مثلا جڑ درخت کا اصل ہے، بنیاد تعمیر کا اصل ہے۔ اگر کسی درخت کا جڑ یا کسی تعمیر کی بنیاد ہی معدوم ہو جائے تو نہ درخت رہے گا اور نہ ہی تعمیر۔ اسی طرح اگر توحید انسانی زندگی سے نکل جائے تو انسان نام اور شکل کے تو انسان ہوں گے، مگر وہ کردار کے حوالے سے حیوان یا درندے ہوں گے۔ انسانوں کے انفرادی اور شخصی زندگی میں توحید کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا ظاہر اور باطن ایک ہو، جو کچھ اس کے زبان پر ہے وہی کچھ اس کے دل میں بھی ہو، اور جو کچھ وہ کہتا ہے اس کا کردار اور عمل بھی دکھاتا ہے۔ جو سامنے ہے پیٹھ پیچھے بھی وہی ہو، جو آج کا ہے آنے والے کل کا بھی وہی ہو، یعنی ان کے ہر مرحلے کی شخصیت اور کردار اس کے دوسرے مرحلے کی شخصیت و کردار سے مطابقت رکھتا ہو، تصدیق کرتا ہو، توثیق کرتا ہو، تائید کرتا ہو، تصادم میں نہ ہو۔ اور اگر انسانوں کی اجتماعی زندگی سے توحید نکل جائے تو پھر وہ معاشرہ بظاہر شکل و نام کے حوالے سے تو انسانی معاشرہ ہوتا ہے، لیکن حقیقتاً وہ درندوں کا اکھاڑا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس معاشرے کی بنیاد وحدت پر نہیں تفریق پر ہوتی ہے، تعاون پر نہیں تصادم پہ ہوتا ہے، اور اس میں ظلم، منافقت، جبر، جنگ و جدل وہ جاری و ساری رہتے ہیں۔ اب اگر انسان کے انفرادی زندگی میں توحید نہ ہو تو توحید نہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ جو کچھ زبان پر ہے وہ دل میں نہ ہو، جو دل میں ہے وہ زبان پر نہ لاتا ہو، جو کہتا ہے اس طرح کرتا نہیں ہے، جو کرتا ہے وہ کہتا نہیں ہے، جو سامنے ہے پیٹھ پیچھے ایسا نہیں ہے، جو آج کا ہے آنے والے کل کا ایسا نہیں ہے، یعنی اس کی شخصیت اور کردار کے ہر مرحلے میں توافق نہیں ہے بلکہ تضاد ہے۔ ہر مرحلے کی شخصیت اور کردار اس کے دوسرے مرحلے کی شخصیت اور کردار کی نفی کرتا ہے، تضاد میں ہوتا ہے، تکذیب کرتا ہے، دوغلے ہوتے ہیں، دوغلے۔